نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 6 تک کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد واللہ عزیز ذو انتقام۔ نزلہ اس نے اتاری، علیکہ آپ کے اوپر، الکتابہ کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرنے والی ہے، لما بین یدیہ ان کتابوں کی جو اس سے پہلے تھی، وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ اور اتارا تورات کو، وَالْإِنْجِيلَ اور انجیل کو، من قبل اس قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، ہدی للناس ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ اور اتارا الفرقان حق اور باطل کے درمیان فرق کر لینے والی چیز کو۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ، عزیز زبردست غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخفی نہیں ہے مخفی، علیہ اس پر، شیئن کچھ بھی، فی الارض زمین میں، ولا فی السماء اور نہ آسمانوں میں، هو الذی وہ ذات ہے، یصورکم جو تمہاری تصویر بناتا ہے، فی الارحام ماں کے رحموں میں، کیف یشاء جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ نہیں ہے معبود، نہیں ہے الہ، اللہ مگر وہی اللہ، العزیز جو زبردست غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نزل علیک الکتاب بالحق، ہم نے نازل کی آپ کے اوپر کتاب، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یہاں پر الفاظ آیا ہے نزلہ، نزلہ کا معنی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ نازل کرنا، تدریجاً بتدریجاً نازل کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کا معنی ہے قرآن مجید، تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید آہستہ آہستہ تدریجاً بتدریجاً نازل فرمایا، بالحق حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ یعنی یہ جو قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، یہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، حق کے ساتھ نازل ہوا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ طارق کے اندر آتا ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْعَزْلِ، یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے جو فیصلہ کر دینے والا ہے، یہ کوئی بیہودہ کلام نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، حق کے ساتھ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور یہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل فرمایا، یہ سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید نے آ کر تمام احکامات کو دو اور دو کی طرح واضح کر دیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، کوئی گول مول بات نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، ساری کی ساری باتیں قرآن مجید کے اندر سچی ہیں اور حق کے ساتھ متصف ہیں۔ نہ یہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ اس کا کوئی رزلٹ ہو یا نہ ہو، یا کسی آدمی کا کوئی کلام ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ ہو یا نہ ہو۔ قرآن مجید ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید جو اللہ نے نازل کیا ہے
تو اس کا نتیجہ ہے یہ فیصلہ کر دینے والی کتاب ہے، اس نے ہر چیز کو واضح کر دیا، حق کو واضح کر دیا، حلال و حرام کو واضح کر دیا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی، قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو تصدیق کر دینے والی ہے ان گزشتہ کتابوں کی جو اس سے پہلے تھیں۔ جس طرح ہر آنے والا نبی پچھلے انبیاء کی تصدیق کرتا تھا کہ پچھلے نبی سچے تھے، اسی طرح قرآن مجید بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں گزری ہیں وہ ساری سچی تھیں، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں تھا۔ اور بعض مفسرین نے مصدقا لما بین یدیہ کی یہ تفسیر کی ہے کہ یہ قرآن مجید گزشتہ کتابوں کے اندر جتنی بھی پیشن گوئیاں ہوئی تھیں یہ قرآن مجید ان کو سچا ثابت کرتا ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں جو پیشن گوئی ہوئی، ان کی ذات کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں، تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ گزشتہ تمام کتابوں کی پیشن گوئیوں کو سچا ثابت کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اللہ رب العزت نے تورات کو بھی نازل فرمایا اور انجیل کو بھی نازل فرمایا۔ تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ یہ دونوں نبی موسیٰ علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے تورات کو نازل فرمایا۔ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم سے بچا لیا تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم جب مصر کے اندر رہتے تھے، فرعون کے غلام تھے، تو ہم فرعون کے قانون کو مانا کرتے تھے، اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی قانون چاہیے، کوئی شریعت چاہیے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اللہ رب العزت سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ میری قوم کہتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی قانون ہو، کوئی شریعت ہو۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کوہ طور آئیں، 40 دن کا اعتکاف کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور گئے، 40 دن کا اعتکاف فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دے دی۔ تو تورات کا معنی ہوتا ہے قانون، تو بنی اسرائیل کو قانون چاہیے تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرما دی تورات۔ اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ سورہ اعراف کے اندر آئے گی۔ آگے فرمایا کہ انجیل، اللہ رب العزت نے انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ آج کل موجودہ زمانے کے اندر 4 انجیلیں ہیں، اور آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ تورات کے اندر بھی لفظی اور معنوی تحریف ہو گئی ہے جس کا قرآن گواہ ہے، اور انجیل کے اندر بھی لفظی اور معنوی تعریف ہو گئی ہے۔ یہ جو 4 انجیلیں ہیں موجودہ، اس کے اندر بھی تحریف ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے توحید کو بھی بیان فرمایا۔ وہ اس طرح کے نجران کے جو عیسائی تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر توحید کو بیان فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل فرمایا، اور عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کتاب نہیں اترتی، بلکہ اللہ پیغمبروں کے اوپر کتاب کو نازل فرماتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ ہوتے تو اس کے اوپر کتاب نہ اترتی، بلکہ وہ پیغمبروں کے اوپر کتاب اتارتے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کے اوپر کتابیں نازل ہوتی ہیں تاکہ پیغمبر اس کتاب کے اندر جو احکامات لکھے ہوئے ہیں وہ اپنی امت کو پہنچائیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر توحید کو بھی بیان فرما دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے، تو اللہ کے اوپر تو کتاب نازل نہیں ہوتی، اللہ تو پیغمبروں کے اوپر کتاب اتارتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں تھے۔ اگر اللہ ہوتے جیسے حقیقی اللہ ہے تو اس کے اوپر تو کتاب نہیں اترتی، تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نہ اترتی۔ آگے اللہ نے فرمایا من قبل ھدی للناس، اس قرآن مجید سے پہلے اور جو کتابیں تھیں تورات، انجیل، وہ بھی ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔
جس طرح یہ قرآن مجید آج کل کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اسی طرح تورات اور انجیل بھی اپنے وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ نے اتارا فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی چیز کو۔ فرقان سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے اور ایک نام ذکر بھی ہے۔ 14ویں پارے کے اندر آتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پر الذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر فرقان سے مراد قرآن مجید ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرقان کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید کو، اور قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہے، حلال اور حرام کے درمیان فرق کر دیتی ہے، ثواب اور گناہ کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے۔ پھر گزشتہ انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں ان کی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں، ان کو جو جو احکام دیے گئے تھے وہ سارے احکام منسوخ ہو گئے۔ اب امت محمدیہ نے صرف ان احکام کے اوپر عمل کرنا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیے۔ جس طرح حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح قرآن مجید بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ حضور علیہ السلام پر نبوت ختم ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام سر انجام دیا کرتے تھے وہی کام جو ہے میرے امت کے علماء سر انجام دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آخری کتاب نازل فرما دی، ایسی کتاب ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ اللہ کی آیات کا انکار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی آیات کے اندر لفظی اور معنوی تحریف کی، یا صرف لفظی تحریف کی یا صرف معنوی تحریف کی، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ تورات کے اندر لفظی اور معنوی دونوں تعریفیں ہوئی ہیں، انجیل کے اندر بھی لفظی اور معنوی دونوں تحریفیں ہوئی ہیں۔ تو جنہوں نے بھی یہ تحریفیں کی ہیں تورات کے اندر یا انجیل کے اندر، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر لفظی تحریف تو نہیں ہوئی، وہ تو اللہ رب العزت نے ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کے اندر لوگوں نے تحریف کی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی سخت عذاب ہے جو قرآن مجید کا غلط معنی اور غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست غالب ہے، ذو انتقام بدلہ لینے والا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے اپنی صفت بیان فرمائی کہ اللہ زبردست غالب ہے، یعنی کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی کام کرنے کے اندر وہ کسی کا محتاج ہے۔ جس طرح لوگ ہوتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو وہ لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے وہ زبردست غالب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جو چاہے وہ کر دے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے واللہ عزیز ذو انتقام فرما کر توحید کی طرف اشارہ فرما دیا کہ نجران کے عیسائی جو تھے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم ہوا، ان کو یہودیوں نے سولی دے دی اور وہ اپنا انتقام نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکے، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ کیسے اللہ ہوئے؟ اللہ کے لیے تو یہ صفت خاص ہے کہ وہ زبردست غالب ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ اس کو کوئی سولی دے سکتا ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ذو انتقام، اللہ تو بدلہ لینے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو آپ کی نظر میں مظلوم ہیں، اللہ تو مظلوم نہیں ہے، اللہ تو ہر کسی سے بدلہ لے سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اکیلے ہیں، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ اللہ کہتے ہو تو پھر ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ زبردست غالب ہو، بدلہ لینے والا ہو۔ جب وہ نہ زبردست غالب ہے نہ بدلہ لینے والا ہے تو پھر وہ اللہ نہ ہوا۔ تو واللہ عزیز ذو انتقام سے بھی اللہ رب العزت نے توحید کی طرف اشارہ فرما دیا اور عیسائیت کے عقائد کا رد فرما دیا۔ آگے ان اللہ لا یخفا سے پھر اللہ رب العزت توحید کے اوپر دلیل دے رہے ہیں۔
اور نجران کے عیسائیوں کا جو وفد آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، ان کے اس عقیدے پر رد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے کہ نہیں مخفی اس پر کوئی چیز، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ آسمان اور زمین کا اللہ رب العزت نے اس لیے ذکر کر دیا کہ انسان جو اپنی آنکھوں سے آسمان اور زمین کو دیکھتا ہے، وگرنہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے، سب چیزیں اس کے اندر آ گئیں کہ اللہ رب العزت کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کا علم ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اور عیسائی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کا علم تو ہر چیز پر محیط ہے، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا علم یہ ہر چیز پر محیط ہے؟ تو ان کا تو یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی علم ہے جو اس کو اللہ نے دیا ہے، لامحدود علم نہیں ہے، بلکہ جو ہے ان کا علم جو ہے محدود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس کا علم جو ہے لامحدود ہے، محیط ہے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کو اس نے احاطے میں لیا ہوا ہے، کوئی چیز اس سے چھپی ہی نہیں ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ صفت ہی نہیں کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکے، تو پھر وہ کیسے اللہ ہوا؟ اللہ کے لیے تو یہ صفت ہونی چاہیے کہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہو، ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہو۔ تو اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے توحید کی طرف اشارہ فرما دیا، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، اس پر رد کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر اللہ ہوتے تو ان کا علم جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ہوتا، ہر چیز کو وہ جان رہے ہوتے۔ جب وہ ہر چیز کو نہیں جان رہے تو پھر وہ اللہ نہ ہوئے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ مستقبل جو ہے وہ آپ کے لیے بہت دور ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ ہمارے بالکل قریب ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سامنے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے پھر عیسائیوں کے عقیدے کا رد فرمایا ہے اور توحید کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ تو وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے رحموں میں، کہ ماں کے رحم کے اندر اللہ رب العزت انسان کی صورت بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ کالا ہوگا، سفید ہوگا، ناقص الاعضاء ہوگا، کامل الاعضاء ہوگا، بچہ ہوگا یا بچی ہوگا، اس کا ناک لمبا ہوگا یا چھوٹا ہوگا، کان لمبے ہوں گے چھوٹے ہوں گے، نابینا ہوگا یا بینا ہوگا۔ یہ ساری صورت اللہ رب العزت ماں کے رحم کے اندر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدے کا رد فرما دیا کہ اگر آپ کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو کیا وہ اس طرح صورتیں بنا سکتے ہیں ماں کے رحم کے اندر؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خود، آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ مریم علیہ السلام کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مریم علیہ السلام کے پیٹ کے اندر رہے ہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام ہے۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی صورت بنا سکتا ہے۔ اللہ تو صورتیں بناتا ہے لوگوں کی، اسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت بنائی، تمام مخلوقات کی صورت بنائی۔ تو اگر آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں تو پھر وہ بھی بچوں کی صورتیں بنائے ماں کے رحم کے اندر، وہ نہیں بنا سکتا، وہ تو خود بنا ہوا ہے ماں کے رحم کے اندر، تو پھر وہ کیسے خدا ہوا؟ اگر وہ حقیقی خدا ہوتا جس طرح اللہ ہے تو وہ کسی ماں سے نہ پیدا ہوا ہوتا، نہ اس کی کسی نے صورت بنائی ہوتی۔ تو جب اس کی کسی نے صورت بنائی ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، تو پھر وہ اللہ نہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہے کہ وہ جو ہے وہ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، اس کی کوئی ماں نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیسے اللہ ہوئے؟ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کی کوئی ماں نہیں۔ رہ گئی بات یہ کہ اس کا باپ نہیں ہے تو وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے معبود مگر وہی جو زبردست غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس ذات کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ کتابیں پیغمبروں کے اوپر نازل فرمائے، زبردست غالب ہو، بدلہ لینے والا ہو،
ماں کے پیٹ کے اندر بچوں کی صورتیں بنائے اور اس کا علم جو ہے ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہو، یہی ایسی ذات ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ باقی کوئی ایسی ذات نہیں جس کی آدمی عبادت کرے، جس کے اندر کوئی صفات ہی نہیں ہے تو اس کی آدمی کیوں عبادت کرے؟ عبادت تو اسی کی کرے گا جس کے اندر یہ ساری صفات پائی جائیں گی، اور یہ ساری صفات صرف اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا ہو، نہیں معبود مگر وہی، العزیز و زبردست غالب ہے، الحکیم و حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ نے دو صفات بیان فرما دی کہ عزیز بھی ہے، زبردست غالب ہے، کہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، کسی کا بھی محتاج نہیں، نہ کوئی اس کو روک سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ زبردست غالب ہونے کے ساتھ الحکیم حکمت والا بھی میں ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر اگر کسی کے پاس طاقت آ جائے، غالب ہو جائے تو وہ ظلم کر دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں غالب ہوں لیکن حکمت کے تحت دنیا کا نظام چلا رہا ہوں، کسی انسان کے اوپر میں ظلم نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ۔